بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کی بریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس کائنات کے پالن ہار کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس ذات اقدس نے، جس ذات مقدس نے، جس رب العالمین نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، آسمان و زمین کے درمیان کی خلا کو ہمارے لیے ہموار کیا، ہمارے لیے سمندر کے پانی کو ہموار کیا، ہمارے لیے تیز چلنے والے تیز کند ہواؤں کو رب الجلال نے ہم انسانوں کے لیے ہموار کیا تاکہ ہم آسمانوں میں بڑے بڑے طیارے ہواؤں میں اڑا سکیں، بڑی بڑی پہاڑوں کے مانند کشتیاں ہم سمندروں میں چلا سکیں، بڑے بڑے جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رب الجلال نے ان بڑے بڑے جانوروں کو، بڑے بڑے ہاتھیوں کو، بڑے بڑے لشکروں کو اور بڑے بڑے حیوانات جمادات کو رب الجلال نے ہم انسانوں کے لیے مہیا کر دیا۔ ہم رب الجلال کے ان عظیم احسانات پر رب الجلال کے لیے شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق رب الجلال سے مانگتے ہیں اور شکر گزار بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، آدم علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، شیس علیہ السلام پر، ادریس علیہ السلام پر، زکریا علیہ السلام پر، یحییٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، الغرض جتنے نام ہمیں بتائے گئے ان پر اور جتنے نہیں بتائے گئے ان پر بھی، اور خصوصی طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، آج دنیا کے اندر، آج ہمارے ملک کے اندر، آج ہمارے وطن عزیز کے اندر، اور آج ہم اپنی نگاہوں سے، ہم اپنے کانوں سے یہ بات بھی سن رہے ہیں اور نفرت بھری صدائیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں کہ ان کی زبانیں کہ جن کے دلوں کے اندر انسانیت نہیں ہے، کہ ان کی زبانیں جن کے دلوں کے اندر انصاف نہیں ہے، ان کی زبانیں جن کے اندر مساوات نہیں ہے، جن کے دل جو ہے سیاہ سے بھی زیادہ سیاہ ہو چکے ہیں، جن کی زبانیں گندی سے بھی زیادہ گندی ہو چکی ہیں، ان کی زبانیں اور ان کا جسم، جن کے جسموں کو، جن کے زبانوں کو، جن کے دلوں کو کسی نے اچھا نہیں جانا، کسی نے اچھا نہیں سمجھا، ان کی زبانیں آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر زبان دراز ہو رہی ہیں، آج ان کے دل سے اٹھ رہی ہیں صدائیں تو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر صدائیں اٹھ رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے، میں ایسے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پہلے ان کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ سنو، تمہاری زندگی، ہماری زندگی رب الجلال کی بنائی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے۔ جس آسمان کی طرف ہم اور آپ نگاہ اٹھاتے ہیں، جس آسمان کی طرف ہم اور آپ، جب زمین پر بارش کا قطرہ نہیں گرتا ہے، اس سمے جب ہم اور آپ اس پالنہار کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اس پالنہار کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ بارش برسائے، اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آسمان سے قطرے نازل کرے تاکہ یہ ہماری کھیتیاں لالہ زار ہو جائیں، تاکہ یہ بلکتے ہوئے بچے، یہ بلکتے ہوئے جو حیوانات، یہ جمادات، ان کو زندگی مل جائے، جس سے امید رکھتے ہیں، جس پروردگار سے، جس پالنہار سے۔ سنو انسانوں، اسی پالنہار نے، رب الجلال نے، اسی اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور بھیجنے کا بھی مقصد کیا ہے؟ اپنے پیغمبروں کو اور اپنے دودوں کو بھیجا ہے۔ کس وجہ سے بھیجا ہے؟ تاکہ انسانوں تمہاری زبان وہ پاک کر دے، تاکہ انسانوں تمہارا دل وہ پاک کر دے، تاکہ انسانوں تمہاری زندگی وہ پاک کر دے، تمہیں آلودگیوں سے، گندگیوں سے نکال کر، تمہیں زمین کی پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر بیٹھا دے۔ اس لیے رب الجلال نے ان پیغمبروں کو، ان دودوں کو، ان نبیوں کو، پیغمبروں کو علیہ السلام بھیجا تھا۔ لیکن تم نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، لیکن تم نے ان بھیجے ہوئے پیغمبروں کو نہیں پہچانا۔ پہچاننے کی تو دور کی بات ہے، تم نے یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی
کہ ہو سکتا ہے تمہارا بھی یہ عقیدہ ہے اور ان ساری دنیا والوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جب دنیا کے اندر ظلم بڑھتا ہے، جب دنیا کے اندر تاریکی بڑھتی ہے، جب دنیا کے اندر اندھیرا چھاتا ہے، جب انسان نہیں رہ جاتا، جب انسان جانور بن جاتا ہے، جب انسان جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تب رب ذوالجلال کوئی دودھ بیچتا ہے، تب پالنہار کوئی ایسا شخص بیچتا ہے جو انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے، جو انسانوں کو درندگی سے نکال کر انسانیت کے راستے پر ڈالے۔ تمہارا بھی تو یہ عقیدہ تھا، تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا اپنی زبان کھولنے سے پہلے کہ کس شخص کے بارے میں تم زبان کھول رہے ہو، تمہیں تو سوچنا چاہیے تھا پہلے کہ تم کس ذات کے بارے میں زبان دراز کر رہے ہو۔ کہیں یہ وہ ذات وہ تو نہیں، کہیں یہ وہ شخص تو نہیں، کہیں یہ جو ہے ذات مقدس وہ ذات مقدس تو نہیں کہ جس کو رب ذوالجلال نے، جس کو پالنہار نے، جس کو اوپر والے نے اس وقت بھیجا تھا جب ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ کہیں یہ وہ شخص نہیں ہے اور آپ انجانے میں اس شخص کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اس شخص کے خلاف اپنی زبانوں کو گندی کر رہے ہیں۔ اور جب اگر یہ وہ شخص ہوگا آپ کے سوچنے کے لحاظ سے تو جان جائیے کہ پھر انجام ان لوگوں کا کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اگر آپ کو اور دنیا والوں کو جاننا ہے کہ ان مذاہب میں کون سا مذہب حق پر ہے اور کون سا مذہب وہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے آسمان سے اتارا تھا، تو میں آپ کو بتاؤں سارے مذاہب والوں کے پاس اپنی اپنی کتابیں ہیں، کسی کے پاس کوئی مذہبی کتاب ہے، کسی کے پاس کوئی مذہبی کتاب ہے، کسی کے پاس تورات ہے، کسی کے پاس انجیل ہے، کسی کے پاس زبور ہے اور کسی اور کے پاس کوئی اور کتابیں ہیں۔ لیکن آپ جان جائیے کہ قرآن مقدس جو ہم مسلمانوں کے پاس ہے، جو قرآن مجید جو ہم مسلمانوں کے پاس ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو رب ذوالجلال نے نازل کیا ہے۔ اگر آپ کو اس کی حقانیت جاننی ہو، اگر آپ کو اس کا حق ہونا جاننا ہو تو جان لیجئے کہ 1500 سال سے لے کر آج تک اس کے ایک حرف میں جو ہے تبدیلی نہیں لا سکا کوئی، اس کے ایک لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا۔ الحمدللہ رب العالمین سے آپ شروع کریں، سورۃ الناس تک پہنچ جائیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ وہ پورا قرآن ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ 1500 سال سے زمانہ بدلا، ملک بدلے، بادشاہ بدلے، انسان بدلے، جانور تک ختم ہو گئے، نہ جانے کتنے چیل ختم ہو گئے اور نہ جانے کتنے پرندے ختم ہو گئے، زمین کی پابندیاں ختم ہو چکی، ملک کی زمینوں کا معیار بدل چکا، آسمان نے اپنا رنگ بدل دیا، لیکن اگر کوئی چیز نہیں بدلی ہے تو 1500 سال سے یہ وہ قرآن مجید ہے۔ اگر یہ رب ذوالجلال کا نازل کیا ہوا قرآن نہ ہوتا، اگر یہ اسلام اور یہ مذہب رب ذوالجلال کا نازل کیا ہوا نہ ہوتا جس کے خلاف بہت سارے لوگ اپنی زبانیں گندی کر رہے ہیں، وہ جان جائیں یہ قرآن محفوظ نہ رہتا۔ یہ رب ذوالجلال کی جانب سے نازل ہوا ہوا تمہارے اور ہمارے پالنہار کی طرف سے اتارا ہوا قرآن ہے، تمہارے اور ہمارے پروردگار کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے، مذہب ہے۔ یہ بات تلاش کرنے میں لگ جاؤ، اس بات کی حقانیت کے پیچھے لگ جاؤ اور اس بات کے پیچھے لگ جاؤ کہ کون سا اس دنیا میں مذہب سچ ہے، کون سی ذات اقدس، کون سی ذات مقدس پر حق ہے کہ جس کے خلاف بہت ساری زبانیں جو ہے گندی ہو رہی ہیں اور بہت سارے دل جو ہے سیاہ سے سیاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر تب بھی نہ سمجھ سکے، قرآن کے حفاظت سے اگر یہ اندازہ نہیں لگ سکا دنیا والوں کو کہ کون سا مذہب سچ ہے، کہ کون سا مذہب آسمان سے اترا ہے، کون سی کتاب آسمان سے اتری ہے، کس کو آسمان سے نبی بنایا گیا ہے، اگر اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے قرآن مجید کی 1500 سالوں سے جو حفاظت ہو رہی ہے، اگر یہ رب ذوالجلال کی جانب سے حفاظت نہ ہوتی تو انسانوں کے بس میں نہیں تھا کہ وہ حفاظت کر سکے، انسانوں کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کسی کتاب کی حفاظت کر سکے۔ تو لہذا اس کے باوجود بھی لوگ اگر اس آسمان سے اتارے ہوئے دین پر، آسمان سے اتارے ہوئے نبی پر اور آسمان سے اتارے ہوئے قرآن پر اپنی زبانیں دراز کر رہے ہیں تو وہ جان جائیں اسی قرآن کی آیت ہے جس کو 1500 سالوں سے اور قیامت جب تک نہیں آئے گی، جب تک کہ پرلے نہیں ہوگا اس کائنات کے اندر، جب تک یہ زمین تباہ و برباد نہیں ہو جائے گی، تب تک یہ قرآن باقی رہے گا۔ اور اس کی حفاظت کا جو زاویہ ہے، اس زاویے سے اگر دنیا والوں نے مذہب کو سچا نہ جانا اور قرآن کو سچا نہ جانا، اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کی ذات پر کیچڑ اچھالا اور ظلم کیا، اور ایسا ظلم کہ جس ظلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا تھا۔ کیا بیان فرمایا تھا؟ مسلمانوں تم بھی کان کھول کر سنو، اور جو لوگ میری باتوں کو سن سکیں وہ بھی سنیں اور دنیا والے بھی سنیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی مسجد کے اندر کوئی غیر نہیں آئے گا، اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر، وہ اپنی ٹی وی ڈیبیٹس میں بیٹھ کر آپ کے اسلام کے خلاف اور رب کے اسلام کے خلاف، رب کے قرآن کے خلاف، رب کے رسول اور پیغمبر
حبیب کے خلاف وہ زبان درازی کرے گا، آپ کی مسجد کے اندر دروازے کی دہلیز پار نہیں کرے گا کہ وہ سنیں کہ اسلام کیا ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گلی گلی چوراہے چوراہے جو ٹی وی اور ویڈیوز اور جو ہے فلمیں نشر کرنے کے جو عادی ہو گئے ہیں، جو فلمیں سینڈ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، جو گانے اور بجانے کی چیزوں کو لوگوں میں عام کر رہے ہو مسلمان کے نوجوانوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم رسول کی سیرت کو، رسول کی زندگی کو لوگوں کے تک پہنچاؤ۔ گلیوں گلیوں پر اگر کسی کا نام ہونا چاہیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کا نام ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے کانوں میں کوئی بات تمہاری زبانوں سے ٹکرائے تو وہ تمہارے دین کی سچائی کی اور تمہارے دین کے انصاف کا نام ہونا چاہیے، وہ چیزیں تمہاری زبانوں سے دوسروں کے کانوں میں ٹکرانی چاہیے۔ تم نے کیا ٹکرایا کسی کے کانوں سے؟ اپنی باتیں ٹکروائیں اور اپنی باتیں سنوائی، فلمیں سنائے، گانے سنائے، ڈی جے بجائے، کوئی بھی موقع تم نے اور ہم نے نہیں چھوڑا کہ ہم جو ہے رب الجلال کی بغاوت پر اتر آئے۔ نبی کی ذات کو لے کر کتنا اٹھے ہمارا، نبی کی ذات کا کتنا دفاع کیا، دم تو بھرتے ہیں ہمارا، لیکن کبھی بھی نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ کبھی بھی زندگی میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زبان پر لانے کی کوئی جرات کی کہ نہیں کی؟ اسکولوں میں، چوراہوں پر، گلیوں پر اور نکڑوں پر بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کس کا نام لیا؟ تم نے لیا تو لندن کے پریزیڈنٹ کا نام لیا، تم نے لیا تو کسی ملک کے نام کا لیا، تم نے لیا تو کسی ملک کے سربراہ کا نام لیا، لیکن نہیں لیا کسی کا نام اور کسی کی سیرت اور کسی کی زندگی اور کسی کا انصاف کہ وہ غلاموں کے ساتھ کیسا رہتا تھا، وہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رہتا تھا، وہ بچوں کے ساتھ کیسا رہتا تھا، وہ بڑوں کے ساتھ کیسا رہتا تھا، وہ اپنے مالک اور پروردگار کے ساتھ کتنا وفادار تھا، وہ جو ہے مجنون کے ساتھ کیسا رہتا تھا، وہ بچیوں کے ساتھ کیسا رہتا تھا، وہ خواتین کے ساتھ رہتا تھا۔ تم نے نہیں اپنی ذمہ داری نبھائی تو وہ زبانیں دراز کرنے والے اتنے پیدا ہو گئے کہ آپ ایک کی زبان بند کرو گے یا 1000 کی زبانیں کھل جائیں گی۔ آپ کی ذمہ داری، آپ قصوروار تھے اس معاملے میں۔ بہت سے لوگوں کو سکتا ہنسی آ رہی ہے، خوب ہنسی، خوب کہا لگائیے کہ اب جو ہے یہ جنازہ اٹھنے کا وقت ہے، خوب ہنسی لگا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، ان لوگوں کو دی ہے چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں چاہے نہ۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ رسول ہے، اس کے رسول کو، اس کے پیغمبر کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کا انتظار نہیں ہوگا مسلمانوں، اگر تم میں بھی کوئی گستاخ رسول ہوگا، اگر ان میں بھی کوئی گستاخ رسول ہوگا، آخرت کا انتظار نہیں ہوگا۔ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، دنیا کے اندر اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، والآخرہ، اور آخرت کے اندر جو ہے وہ تو ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کا نام لے کر، جو رسول کا نام لے کر ان کو ایذا دیتے ہیں، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہانت آمیز، تم نبی کی اہانت کرتے ہو، تمہارے لیے اہانت آمیز عذاب رب الجلال نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور سنو، آج اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، آج اگر تمہارے پاس قوت نہیں ہے اپنے نبی علیہ السلام کی ناموس کا دفاع کرنے کے لیے، اگر تمہاری زبانیں نہیں کھل سکتی، اگر تمہارے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے، اگر تمہارے پاؤں نہیں چل سکتے، اگر تمہاری آنکھیں جو ہے نبی علیہ السلام کے لیے دفاع کے لیے اچھل نہیں سکتی ہیں، اور تمہارے دھڑکتے ہوئے دل اگر نبی علیہ السلام کی ناموس پر، نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے، نبی علیہ السلام کی عفت کے لیے، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے، اگر تمہارا دل کے اندر جو اگر اس کی دھڑکن نبی علیہ السلام کی ان تمام چیزوں کے لیے نہیں ہے تو جان چاہیے ایمان کا کوئی معیار پھر نہیں مسلمان، ایمان کا کوئی معیار نہیں مسلمان تمہارے دلوں کے اندر۔ اللہ، اور تمہارے پاس قوت نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، جہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم چلو اٹھو، اور تم اٹھو گے تبھی تمہارے نبی علیہ السلام کی ذات کا دفاع ہوگا۔ میں دنیا والوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ بات تمہارے لیے بھی ہے، اگر تمہیں سزا دنیا کے قوانین نہیں دے پا رہے ہیں، اگر تمہیں سزا دنیا کے قوانین نہیں دے پا رہے ہیں، اگر دنیا کے قانونوں میں یہ سزا نہیں ثبت ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے خلاف جس کی زبان دراز کرے گی اس کے لیے یہ سزا ہے، اگر دنیا والوں کے قوانین کے اندر کوئی سزا نہیں ہے تو وہ لوگ بھی کان کھول کر سن لیں، وہ لوگ بھی کان کھول کر سن لیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جس طریقے سے 1500 سالوں سے یہ قرآن ہمارے درمیان محفوظ ہے، جس طریقے سے اس کے اندر ایک لفظ کی اور ایک حرف کی بھی حرف رد و بدل نہیں ہوا ہے، اسی قرآن کی یہ آیت ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ مسلمانوں تم نہیں اٹھتے ہو مت، اور دنیا کے انصاف رٹنے والے حکمران اگر انصاف نہیں کرتے ہیں ایسے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ،
اور مسلم امت کے ساتھ اور مسلم جماعت کے ساتھ اگر انصاف نہیں ہوتا اس دنیا کے بارے میں، وہ حکمران بھی سن لے اور جن لوگوں نے اپنی زبانیں دراز کی ہیں وہ لوگ بھی سن لیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جس پالنہار نے 1500 سالوں سے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، اسی رب الجلال نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر تم رسول علیہ السلام کو مذاق اڑاؤ گے، اگر ان کا استہزاء کرو گے، اگر مسخرہ پن کرو گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم انتقام کے لیے کافی ہیں۔ نہ اٹھے کوئی، نہ اٹھے کسی دنیا کے قوانین والے، نہ اٹھے کوئی، لیکن اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہیں۔ اور یہ جو کافی ہونا رب الجلال کا ہے، یہ دکھتا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے بھی نبیوں کے ساتھ استہزاء ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام دنیا والوں کو دکھلا دیا۔ الہٰ آخر الذین یجعلون مع اللہ الہٰ آخر فسوف یعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کا اپنا عمل کیا ہے، مسلمانوں کا اپنا معیار کیا ہے، مسلمان کس مقام پر کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی آیت کے بعد کہتا ہے، اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ نبی کے زمانے کے دور کی بات ہے، یہ جو کفار و مشرکین بکواس کر رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ یہ جو مشرکین اور کفار، یہ جو اپنی زبانیں دراز کر رہے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جانتا ہوں میں کہ انک یضیق صدرک بما یقولون، کہ آپ کا سینہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ بما یقولون، وہ لوگ جو باتیں کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق۔ آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، آپ کیا کریں؟ اٹھ کھڑے ہوئے، ایسا کہا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں یہ خطاب ان سے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے میں لگ جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرنے میں لگ جاؤ۔ دنیا تمہارے نبی علیہ السلام کی ذات کے پیچھے لگ گئی ہے؟ اگر یہ سن کر بھی اور اس مقام پر آ کر بھی تم نے مسجد کے دروازے نہیں کھولے، نوجوان اور مسلمانوں تمہاری مسجدیں اسی طرح ویران رہیں، تو یہ ذلت نبی کی ذلت نہیں، جس کا مقام رب الجلال نے اتنا اونچا رکھ دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر کہ ہم نے آپ کا مقام اتنا بلند کر دیا ہے کہ اس پر بھونکنے والا اور اس پر تھوکنے والے کا تھوک اسی کی جانب لوٹ آئے گا، اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہوگا تو کس کا ہوگا؟ تمہارا ہوگا۔ اگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی تم رب الجلال کی عبادت کی طرف نہیں پلٹے، فسبح بحمد ربک من الساجدین وکن من الساجدین، سجدہ کرو، اپنے رب الجلال کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب الجلال کی پاکی بیان کرو، وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والے میں سے ہو جاؤ مسلمان۔ یہ تمہارے نبی کو حکم تھا، وکن من الساجدین، اے نبی جب وہ لوگ کچھ کہیں تو اب میں جان رہا ہوں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، لیکن فسبح بحمد ربک، آپ کچھ نہ کہیے، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، وکن من الساجدین، آپ سجدے میں چلے جائیں، میں کافی ہوں، میں کافی ہوں آپ کے بدلے۔ مسلمانوں تم نے کیا کیا؟ مسلسل 12 دنوں سے یہ تماشا دیکھنے کو آ رہا ہے، مسلسل کوئی بھی چینل نہیں بچا ہے، کوئی بھی مجلس نہیں بچی ہے جس میں آپ کے اور رب الجلال کے چہتے کے خلاف زبان درازیاں نہ ہو رہی ہیں۔ آپ کا رخ مڑا مسجد کی طرف، آپ آئے مسجد کی طرف، آپ نے اپنے رب کی بڑائی بیان کی، آپ نے سجدے کیے، آپ کو سجدے کی فکر ہوئی، مسجد کی ویرانی یاد آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کی شادی بیاہ آباد ہے، آپ کے گھر آباد ہیں، آپ کے چوراہے آباد ہیں، آپ کا ملک آباد ہے، اور دنیا کے گلی اور نکڑ بھی آباد ہے۔ آپ کے شیئر کیے ہوئے ویڈیوز بھی آباد ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن مسجد کے اندر ویرانی، یہ آپ کی ذلت کی چیز ہے کہ آپ اپنے رسول علیہ السلام کے خلاف اتنا سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی آپ کے کانوں پر جو بھی نہیں دیکھ رہا، مسجد آپ کی ویرانی۔ ابھی بیٹھے ہیں، یہ سن رہے ہیں، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا جائے گا ویسے ایک نوجوانوں کی ایک جماعت بھربھرا کے اٹھے گی، جیسے مدھو مکھیوں کے چھتے پر کوئی مار دے تو بھربھرا کر وہاں سے نکلتی ہے، ایسے جو ہے مسلمانوں کا مسجد میں اندر سے جمعہ کے دن نکلنا ہوگا، پھر کبھی نہ لوٹیں گے جب تک جمعہ کا وقت ہو جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت آپ کو نہ آئے۔ اور جان جائیے آپ کے ساتھ ہی نہیں،
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ آپ اور ہم یہ سوچ رہے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے، یہ فلاں شرما اور ڈھکا شرما، ڈھکا جندال، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے، ادھر تسلیمہ نسرین بھی یہ سوچ رہی ہوگی، ادھر سلمان رشدی بھی یہ سوچ رہا ہوگا، اور ادھر طارق فتح علی خان بھی یہ سوچ رہا ہوگا، یا قوالوں کے قوالیاں سننے والے، میری مسجد کے اندر بیٹھنے والے نوجوان بھی ہیں، ان کے گانے سننے والے، یہ روز رسول کی احانت کرتے ہیں، آپ ان کی قوالی سنتے ہیں، ان کے گانے سنتے ہیں، یہ روز نبی علیہ السلام کا نام لے کر ان کے غصہ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی سن رہے، یہ لوگ بھی جان، اور جن کے دل میں نبی علیہ السلام کے ذرہ برابر بھی احانت کا عنصر ہے، وہ لوگ بھی سن رہے کہ اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، لوگوں نے نوح کا بھی مذاق اڑایا، لوگوں نے موسیٰ کا بھی مذاق اڑایا، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مذاق اڑایا، لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے مذاق اڑایا اللہ نے مہلت دی، ایسا نہیں کہ بولا ترنت اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا، ایسا نہیں ہوا، مہلت دی، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال، کسی کو 40 سال، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، میں نے مہلت دی لیکن پھر پکڑا بھی ایسا پکڑا، گرفت بھی ایسی گرفت کی، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، جا کر دیکھ لو، ہسٹری اٹھا لو، تاریخ اٹھا لو، آج نیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اٹھا کر دیکھ لو، جتنی زبانوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف کچھ بولا، ان کی زبانوں کا کیا حال ہوا، ان کی زندگی کا کیا حال ہوا، ان کے اپنے گھرانے کا کیا حال ہوا، ملک کے ملک اجڑ گئے، میں آپ کو بتاؤں، شیخ الاسلام ابن رحمہ اللہ نے ایک خاص کتاب لکھی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نبی علیہ السلام کے خلاف کچھ بھی کہتے ہیں برا بھلا، ان کے خلاف ایک کتاب لکھی، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ننگی تلوار نبی علیہ السلام کے گالی دینے والے پر، نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے والے پر ننگی تلوار، اس کے اندر بیان کیا ہے صحابہ کرام کا کچھ واقعہ بیان کیا کہ سلف کہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ جاتے، جنگ کرنے کے لیے کسی جگہ جاتے اور کسی قلعے کا محاصرہ کرتے، ان کو گھیرتے جنگ کرنے کے لیے، اور ہمیں یہ دکھتا کہ 1 مہینہ تو لگ ہی جائے گا، 1 مہینہ لگ جائے گا ان کو زیر کرنے میں، اور ان سے جو ہے فتح حاصل کرنے میں ہمیں 1 مہینہ لگ جائے گا، ان کے قلعے کو گھیرنے میں، ان کے علاقے کو گھیرنے میں، اور ان کے سامنے آنے میں ہمیں 1 مہینہ لگ جائے گا، اور جیت حاصل کرنے میں پتہ کیا چلتا، تب تک کہ سننے میں یہ آتا کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی نبی علیہ السلام کا نام لے کر کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتا، ان میں سے کوئی ایک شخص نبی علیہ السلام کا نام لے کر گستاخی کر دیتا، معاملہ 2 دن کا ہو جاتا، ہم لوگ سوچتے کہ 1 مہینے سے زیادہ لگ جائے گا، جیسے اس میں کسی نے گستاخی کی ویسے ہی 1 مہینے کا معاملہ جو مشکل لگتا تھا وہ 2 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا تھا۔ یہ جس ملک کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے دودھ کے خلاف گستاخیاں ہوں گی، وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر آ جائے، ان کو خوف کھا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، جا کر دیکھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں دیکھو تمہارے نبی کا کیا مقام ہے، تمہارے درمیان نبی کا کیا مقام ہونا چاہیے، تمہاری اپنی زندگی کے اندر، تمہارے اپنے دل کے اندر، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب جو اتارا گیا ہے آسمان سے پہنچا دیجیے لوگوں تک، یہی آپ کی ذمہ داری ہے، اور پھر لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے، جو پہنچایا گیا ہے نبی کی جانب سے اس پر عمل کرنا ہو جائے، بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ایسا آپ نہیں کرتے ہیں، لوگوں کا ڈر کھایا جا رہا ہے آپ کو کہ اگر میں ایسا کہوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اگر میں ایسا کہوں گا تو میرے خاندان اور میرے گھرانے والے مجھ کو بے گھر کر دیں گے اور میرے سے رشتہ ناتا توڑ لیں گے، اگر آپ اس خوف کی وجہ سے اور اس ڈر کی وجہ سے اپنے رب کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ رسول نہیں سمجھے جائیں گے میری نگاہ میں، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ پہنچائیے رب کا پیغام، میں حفاظت کرنے والا ہوں آپ کا لوگوں سے، لوگ کچھ بھی کریں گے میں حفاظت کرنے والا ہوں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت کرے گا، یہ مقام ہے اور یہ تحذیر ہے، یہ ڈرانا ہے رب ذوالجلال کا پالنہار کا ان لوگوں کو جو اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ لوگ کس کے بارے میں خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، لوگ کس کے بارے میں زبان درازیاں کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو ہے کیا ہے کہ یہ ہے کہ معاملہ کہ وہ نام تک نہیں جانتے
کہ ان کے نبی کا نام کیا ہے. ابھی پوچھ لیجئے نوجوانوں سے, ابھی پوچھ لیجئے 12 اور 13 سال کے بچوں سے کہ ان کے نبی کا نام کیا ہے. میں نے پوچھا ہے, میں جھوٹا نہیں, میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں نے پوچھا تمہارے نبی کا نام کیا ہے, نہیں پتا, محمد نہیں پتا. لیکن پوچھا کس کلاس میں پڑھتے ہو, کہتا ہے 5th میں پڑھتا ہوں. انگلش میں جواب دیتا, کہتا ہے 5th میں پڑھتا ہوں. لیکن اس کو اپنے رسول کا, اپنے نبی کا اور رب ذوالجلال کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا نام نہیں پتا. یہ معیار ہے, یہ معیار اس 12 سال کے بچے کا نہیں ہے, اس 28 سال اور 30 سال کے باپ کا ہے معیار, اس 28 سال اور 30 سال کا ماں کا معیار ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں. شعر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات کیا ذات ہے اور کتنی عظیم ذات ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, کہ نبی سے زیادہ حسین چہرہ اور نبی سے زیادہ حسین قد و قامت والا تو میری نگاہ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور کسی عورت نے اس سے خوبصورت انسان جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, اے نبی, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے, کوئی بھی عیب آپ کی ذات کے اندر نہیں ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَأَنَّكَ كَمَا تَشَاءُ, آپ ایسے پیدا کیے جیسے کہ آپ نے چاہ لیا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, یہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں. اور میں یہ ان کی کیا حیثیت ہے, ان کی کوئی کتاب ہے, ان کو کسی نے بڑا جانا ہے جو بول رہے ہیں نوپر شرما اور نوین جندال فلاں دیکھا, یہ سب جو بول رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہے دنیا والوں کی نگاہ میں بھی؟ دنیا والوں کی نگاہ میں کوئی حیثیت ہے؟ جس کی حیثیت تو اس کا قول ذکر کرتا ہوں. جارج برنارڈ شاہ یہ آئرلینڈ کا میں پیدا ہوا 1856 عیسوی میں, اور 1950 94 سال کی عمر میں وفات پا گیا. اس نے اسلام کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی. جارج برنارڈ شاہ آپ نے پڑھا کے دیکھی, اس نے بہت ساری کتابیں لکھی. اس نے ایک کتاب لکھی دی جینین اسلام, اصلی اسلام کیا ہے, اصلی اسلام کیا ہے, دی جینین اسلام. اور اس کتاب کے بارے میں لکھتا ہے, اور اس کتاب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے. مسلم نہیں ہے, عیسائی ہے. کہتا ہے I have studied him, the wonderful man. میں نے محمد کو پڑھا ہے, میں نے دنیا کے عظیم انسانوں کو پڑھا ہے, میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے. I have studied him, the wonderful man. اس سے زیادہ عظیم انسان میں نے نہیں دیکھا, the wonderful man. And in my opinion, far from being an antichrist, میری رائے اس بات سے بہت دور ہے کہ میں ان کو عیسائیت کا دشمن کہوں, میں ان کو عیسائیت کا دشمن ٹھہراؤں. اس رائے سے میری رائے بہت دور ہے. میری رائے کیا ہے کہ he must be called the savior of humanity. یہ انسانیت کا محافظ ہے, یہ انسانیت کا محافظ ہے. اگر کسی نے انسانیت کو محفوظ کیا ہے اور کوئی انسانیت کا حفاظت کرنے والا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جس کو دنیا والوں نے مانا ہے اس کی بات ہے. تم کیا کہتے ہو؟ تم کو تو ساری دنیا تھوک رہی ہے. اور ایک غیر مسلم شاعر ہے, آپ نیٹ پہ ڈال کر دیکھ سکتے ہیں, جگن ناتھ آزاد نام ہے اس کا. اس نے اردو میں شاعری کی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا. کچھ وقت دیر ہو جائے تو صبر کریے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جگن ناتھ آزاد نے, جس نے 70 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں, اور تم نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اے نبی علیہ السلام کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والے لوگوں, تم تو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ تم ظالم بن گئے. تم نے اپنی ماں کا حق نہیں ادا نہیں کیا, تم نے اپنے باپ کا حق ادا نہیں کیا, تم نے گاؤں اور محلے والوں پر تم نے ظلم کیا. تم اگر نیتا بن جاتے ہو تو تم اپنے پڑوسی کی پوری زمینیں ہڑپ کر لے جاتے ہو. تم انصاف پر ٹھہرو گے؟ جگن ناتھ آزاد اس کو مانو انصاف پر, جو 70 کتابیں لکھتا ہے اور ساری دنیا اس کو پڑھتی ہے. جگن ناتھ آزاد شاعری کرتا ہے, اور شاعری سے میرا کام شاعری سنانا نہیں ہے, لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ تم بھی تو وہی ہو اور وہ بھی تو وہی ہے. تمہارا شروع سے یہ کام ہے کہ تم ظلم کرو, تم نازیبہ کلمات کہو, اور ان کا شروع سے کام یہ ہے کہ وہ انصاف کی بولی بولے, وہ انصاف کا قلم اٹھائیں. وہ بولتا ہے اور لکھتے ہیں. وہ موت 2004 میں ہوئی. کہتے ہیں سلام اس ذات اقدس پر, سلام اس فخر دورہ پر, ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیا ان کا پر. یہ وہ شعر ہے. اس کے لفظ کے معنی سمجھیے گا, اگر اردو آتی ہوگی تو لفظ کے معنی سمجھیے گا. سلام اس پر جو حامی بن کر آیا غم نصیبوں کا, رہا جو بے کسوں کا آسرا مشفق غریبوں کا. تم نے تو غریبوں کے گھر اجاڑے, تم نے تو غریبوں کے گھر اجاڑے ہیں, جو ٹھیلے پر جو ہے چند سبزیاں رکھ کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں. تم نے ان کے ٹھیلوں کو بھی توڑ ڈالا, ان کے گھروں کو بھی توڑ ڈالا, ان کے سروں سے ان کے گھروں کو اجاڑ دیا. تم نے تو بے گھروں کو, تم نے جو ہے گھر والوں کو بھی بے گھر کر دیا. یہ نبی کا مقام ہے, اور تمہارا ہی شخص کہتا ہے جگن ناتھ آزاد.
رہا جو بے کسوں کا آسرا مشفق غریبوں کا، مددگاروں معاون بے بسوں کا اور زیر دستوں کا، ضعیفوں کا سہارا اور محسن حق پرستوں کا، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست لے کر، صادق الوعد و امی بن کر۔ تم تو وعدہ کرتے ہو ادھر جھوٹ، ادھر وعدے خلافی کرتے ہو، تم اسٹیج سے اترتے نہیں ہو کہ سارا ملک بدلنے کی بات کرتے ہو۔ صادق الوعد و امی بن کر، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، وہ جو تعلیم لے کر آیا، جو عرش کے اوپر سے رب نے اس کو تعلیم دی، وہ نور تھا، وہ روشنی تھی، جب وہ روشنی آئی تب جا کر دنیا میں اجالا ہوا، ورنہ پہلے اندھیرا تھا۔ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مسحور ہے دنیا۔ وہ جب بولتا ہے تو بڑی بڑی جو ہے وہ جو ہے پرندے بھی رک جاتے ہیں، وہ جب بولتا ہے تو جنوں کی اور شیاطینوں کی جماعت بھی رک جاتی ہے، اور اس کے بارے میں سورہ جن نازل ہو جاتی ہے، قل اوحی الیہ، کہ آسمانوں سے وہی آئی ہے کہ جو جناتوں کی جماعت بھی تمہاری آیت اور تلاوت سننے کے لیے ٹھہر گئی۔ سلام اس پر چلائی شمع عرفاں جس نے سینوں میں، سلام اس پر کیا حق کے لیے بےتاب سجدوں کو جبینوں میں، سلام اس پر بنایا جس نے دیوانوں کو فرزانہ، میں حکمت کا چھلکایا جہاں میں جس نے پیمانہ، بڑے چھوٹے